بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا تیسرا باب ہے قیاس، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قیاس اقترانی کے بارے میں 6 احتمالات کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، جو گزشتہ ہم نے 4-5 سبق پڑھے ہیں اس میں ہم نے جو اشکال اربع پڑھی تھی وہ ساری کی ساری جو مثالیں تھیں وہ قضیہ حملیہ کی مثالیں تھیں۔ یہاں پر حضرت یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو قیاس اقترانی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف قضیہ حملیہ سے ہی مل کر بنے، بلکہ یہ کل 6 طریقوں سے مل کر بن سکتا ہے قیاس اقترانی۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم وہ 6 طریقے ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، قضیہ حملیہ جیسے کہ تحصیل المنطق کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو 2 مفرد سے مل کر بنتا ہے وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر جسم مرکب ہے، اب یہ 2 مفرد سے مل کر بنا ہے تو یہ قضیہ حملیہ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہوتا ہے قضیہ شرطیہ۔ اب قضیہ شرطیہ اس کو کہتے ہیں جو 2 قضیوں سے مل کر بنتا ہے اور ایک کو تسلیم کرنے سے دوسرے کا وجود یا دوسرے کی نفی کی جائے، یہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے۔ اب قضیہ شرطیہ میں پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرطیہ متصلہ ہوتا ہے، دوسرا شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے۔ شرطیہ متصلہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک قضیے کو تسلیم کرنے سے دوسرے قضیے کا اثبات یا دوسرے قضیے کی نفی کی جائے، یہ شرطیہ متصلہ ہے۔ اور شرطیہ منفصلہ میں 2 قضیوں میں نفی اور جدائیگی کو بتایا جاتا ہے۔ تو اب یہ کل 3 قسمیں ہوگی، ایک ہے قضیہ حملیہ، دوسرا ہے قضیہ شرطیہ متصلہ اور تیسرا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ اب یہ جو قیاس کی جو شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قیاس کے 2 مقدمے ہوتے ہیں، چاہے چاروں کی چاروں اشکال کے اندر 2 مقدمے ہوں گے، ایک نتیجہ ہوگا۔ اب یہ جو 2 مقدمے ہیں یعنی صغریٰ اور کبریٰ، مقدمہ اولیٰ کو کہتے ہیں صغریٰ، مقدمہ ثانیہ کو کہتے ہیں کبریٰ۔ اب یہ جو صغریٰ ہے یہ قضیہ حملیہ بھی ہو سکتا ہے، قضیہ شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، شرطیہ میں شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور شرطیہ میں شرطیہ منفصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو کبریٰ ہے وہ بھی قضیہ حملیہ بھی ہو سکتا ہے، شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے، شرطیہ منفصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ قیاس کے دونوں مقدمے اور قیاس اقترانی کے اندر ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کا جو نتیجہ نکالا جائے گا تو نتیجہ بھی پھر اسی طرح قضیہ حملیہ بھی ہو سکتا ہے، شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے، شرطیہ منفصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم ان کی جو 6 احتمالات ہیں، ان 6 احتمالات کی ہم ایک ایک مثال لیں گے اور ان 6 احتمالات کے ذریعے سے ہم ایک ایک شکل کو بنائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو شکل بن رہی ہے یہ کون کون سے قضایا سے مل کر بن رہی ہے۔ دیکھیں، اس میں جو پہلا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ جو قیاس کے دونوں مقدمے قضیہ حملیہ سے مل کر بنے۔ یہ ساری کی ساری مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، لیکن یہاں پہ سمجھانے کے لیے میں دوبارہ ایک مثال لکھ دی ہے۔ ہر جسم مرکب ہے، اب جیسا کہ یہ قضیہ حملیہ ہے کیونکہ 2 مفرد سے مل کر بنا ہے، اسی طریقے سے جو کبریٰ ہے ہر مرکب حادث ہے، یہ بھی 2 مفرد سے مل کر بنا ہے۔ تو صغریٰ اور کبریٰ دونوں قضیہ حملیہ ہیں اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی قضیہ حملیہ ہے، جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ بن جائے گی پہلی صورت کہ قیاس کے دونوں مقدمے قضیہ حملیہ ہوں۔ نمبر 2، دوسری صورت اس میں یہ بنے گی کہ جو صغریٰ ہے وہ بھی قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور کبریٰ وہ بھی قضیہ شرطیہ متصلہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ قضیہ شرطیہ ہے اور شرطیہ میں متصلہ ہے کیونکہ یہ 2 قضیوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک قضیہ سورج طلوع ہے، دوسرا قضیہ دن موجود ہے، 2 قضیوں سے مل کر بنا ہے اور ایک کے اثبات سے دوسرے کے اثبات کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، صغریٰ یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اور کبریٰ میں اگر آپ غور کریں گے جب کبھی دن موجود ہو تو زمین روشن ہوگی، یہ بھی دیکھیں گے تو قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کیونکہ دن کے موجود ہونے سے زمین کے روشن ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ اور شرطیہ متصلہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کے وجود سے دوسرے کے وجود یا دوسرے کی نفی کی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو دوسری صورت ہے اس میں قیاس کے دونوں مقدمے صغریٰ بھی اور کبریٰ بھی دونوں کے دونوں قضیہ شرطیہ متصلہ ہیں۔ اور اگر آپ اس کے نتیجے کی طرف غور کریں گے تو اس کا جو نتیجہ ہے، اگر سورج طلوع تو زمین روشن ہے تو اس کا نتیجہ بھی قضیہ شرطیہ متصلہ ہے۔ یہ 2 صورتیں ہوگی۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ قیاس کے دونوں مقدمے قضیہ حملیہ ہیں،
دوسری صورت یہ تھی قیاس کے دونوں مقدمے قضیہ شرطیہ متصلہ ہیں۔ نمبر 3، تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ قیاس کے دونوں مقدمے قضیہ شرطیہ منفصلہ ہیں۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو چیزوں میں جدائیگی اور نفی کے بارے میں بتایا جائے۔ مثال کے طور پہ اب یہ پہلا ہے صغرا، ہر عدد جفت ہوگا یا طاق۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو دو چیزوں میں نفی اور جدائیگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی عدد ہے، گنتی کا کوئی بھی ایک نمبر ہے، وہ یا تو جفت ہوگا یا پھر وہ طاق ہوگا، یعنی دو پر تقسیم ہوگا یا پھر وہ تقسیم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیں دو چیزوں میں نفی اور جدائیگی کا بتایا گیا ہے۔ اب کبرا میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت فرما رہے ہیں ہر جفت کا جفت ہوگا یا طاق کا جفت ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جفت کا جفت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود تو جفت ہو اور اس کا نصف وہ بھی جفت ہو۔ مثال کے طور پہ 4 ہے، اب 4 دیکھیں یہ جفت ہے کیونکہ 2 پر تقسیم ہوتا ہے، اور اس کا جو نصف ہے 2 یہ بھی جفت ہے، یا اسی طریقے سے 8 یہ جفت ہے اور اس کا جو نصف ہے 4 یہ بھی جفت ہے، یا پھر ایسا جفت ہوگا جس کا جو نصف ہے وہ جفت نہیں ہوگا، طاق ہوگا، اس کو حضرت نے ذکر کیا طاق کا جفت ہوگا۔ یہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جو خود تو جفت ہو لیکن اس کا نصف وہ جفت نہ ہو، طاق ہو۔ مثال کے طور پہ 6، اب یہ 6 خود تو جفت ہے کہ 2 پر تقسیم ہوتا ہے، لیکن اس کا جو نصف ہے 3 یہ نصف جفت نہیں ہے بلکہ طاق ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو صغرا ہے یہ بھی قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ دو چیزوں میں جدائیگی کو بتایا گیا ہے، اور یہ بھی جو دوسرا کبرا ہے یہ بھی قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جو جفت ہے وہ یا تو جفت کا جفت ہوگا یعنی اس کا نصف بھی جفت ہوگا، یا پھر وہ طاق کا جفت ہوگا یعنی اس کا جو نصف ہے وہ جفت نہیں وہ طاق ہوگا۔ جفت دونوں ہی ہیں لیکن دونوں کے درمیان جدائیگی اور انفصال ہے جس کو بتایا جا رہا ہے، تو کبرا یہ بھی قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ یہ ہوگی تیسری صورت قیاس اقترانی بنانے کی، یعنی جو مقدمے کے دونوں جز ہیں وہ دونوں کے دونوں جز قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوں۔ اب نمبر 4، چوتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا جز ہے یعنی مقدمے کا پہلا جز صغرا ہے وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا، اور جو دوسرا جز ہے وہ قضیہ حملیہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں مثال اس کی، جب کبھی یہ چیز انسان ہوگی تو وہ حیوان ہوگی۔ اب یہ دیکھیں شرط اور جزا ہے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ انسان ہونے پر حیوان ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، ایک کے ہونے سے دوسرے کے اثبات یا وجود کا حکم لگایا جائے تو وہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے۔ تو جو پہلا جز یعنی صغرا ہے وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اور دوسرا جز دیکھیں ہر حیوان جسم ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ سیدھا نارمل سا قضیہ حملیہ ہے، یہ شرطیہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ چوتھی صورت بن گئی، یعنی صغرا وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہو، کبرا وہ قضیہ حملیہ ہو۔ اب نمبر 5 دیکھیں، نمبر 5 میں قضیہ حملیہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کے ساتھ مل کر آئے گا، بالکل اسی طرح جس طرح چوتھے کے اندر وہ قضیہ شرطیہ متصلہ سے مل کر آیا تھا۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے ہر عدد طاق ہے یا جفت ہے، تو چونکہ دو چیزوں میں جدائیگی کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ اور جو دوسرا ہے کبرا، اس میں اگر آپ غور کریں گے ہر جفت 2 برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے، تو اس میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ قضیہ حملیہ ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ صغرا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے اور کبرا قضیہ حملیہ ہے۔ تو یہ 5ویں صورت بنے گی قیاس اقترانی کی، 5واں احتمال ہے۔ چھٹا اور آخری احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ یہ دونوں مل کر آئیں گے۔ مثال کے طور پر جب کبھی یہ چیز انسان ہوگی تو وہ حیوان ہوگی۔ اب دیکھیں یہ صغرا ہے، اب صغرا کے اندر قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ انسان ہونے پر حیوان ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، حیوان ہونے کا حکم کا اثبات کیا جا رہا ہے، تو یہ شرطیہ متصلہ ہے۔ اور یہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے کبرا میں تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے کیونکہ دو چیزوں میں جدائیگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس ترتیب سے یہاں پر شکل بن رہی ہے۔ تو خلاصہ سارے سبق کا یہ نکلے گا کہ جو قیاس اقترانی ہے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے مقدمے کے جو 2 جز ہیں صغرا اور کبرا وہ قضیہ حملیہ ہی ہوں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک حملیہ ہو دوسرا شرطیہ متصلہ ہو، ایک حملیہ ہو دوسرا شرطیہ منفصلہ ہو، یا دونوں ہی شرطیہ متصلہ ہو یا دونوں ہی شرطیہ منفصلہ ہوں۔ تو اس ترتیب سے کل 6 صورتیں بنیں گی، 6 احتمال بنیں گے
جو کہ صغریٰ اور کبریٰ کے اعتبار سے آئیں گے اور پھر ایک قیاس کی شکل بنے گی اور پھر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ چیز پہلے سمجھنی ضروری تھی، اب یہاں پہ ہم نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اب اس سے اگلے سبق میں اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔